بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفا، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے پڑھا دیا۔ اب آپ چونکہ سبق اخفا کا دینے جا رہے ہیں تو اب آپ ان سے کہیے کہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ تو بچہ بتائے گا اظہار۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے۔ اور اخفا کب ہوگا؟ جب حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے۔ اگر حروف اخفا کے 15 حرف یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اگر 6 حروف یاد ہیں حروف حلقی کے تو ان سے کام چل جائے گا۔ یہ دیکھ لے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو آٹومیٹک وہ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ تو اس طرح بچے کو آپ پڑھائیں۔ آپ کیسے کرائیں گے اجرا؟ ترجمہ کیسے کرائیں گے؟ تنظر، ایک ہے اخفا اور ایک ہے غنہ۔ غنہ کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں روکنے کو، اور اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانے کو۔ جیسے پنکھا، پنکھا ہے، پنکھا نہیں بولتے بلکہ نون کی آواز کو چھپا دیا اور پنکھا بول رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے، اور 1 الف کی مقدار بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ تنظر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، دال زیزی، موزی، را پیش رو، موزر، تنظر۔ اب یہاں پہ آپ نے بتایا کہ دیکھیے جہاں کہیں بھی کلام پاک میں نون ساکن یا تنوین آئے تو اس کے پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں، کبھی اظہار ہوگا اور کبھی اخفا ہوگا۔ تو اخفا کب ہوگا؟ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار، نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا، نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا۔ جیسے انت، من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا، موزی، انت منذر۔ ایک طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے کہیے کہ 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے کیا؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا تو آٹومیٹک یہ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہوگا۔ انت منذر کراما کاتبین، میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے۔ 200 روپے پیسے۔ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے پھر سے کریں، تھوڑا سا پیچھے کرام کاتبین سے پھر سے کریں۔ کراما کاتبین، میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے تنوین کا اخفا ہوگا۔ جیسے کراما کاتبین، اور اخفا کی مقدار 1 الف۔ اب یہاں پہ ہم ہجے نہیں کرا رہے ہیں، اب یہ عبارت رواں پڑھتے چلیے۔ کنت ترابا، کاف نون، اچھا، کنت ترابا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔
جیسے کنت ترابا یتیما فآوا، میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا، اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے، جیسے یتیما فآوا۔ لیکن اگر بچہ رواں نہیں پڑھ پا رہا ہے اور ابھی ہجے کر رہا ہے تو ہجے کرائیں آپ، رواں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہجے جب کرنا آ جائے گا تو پھر رواں بھی انشاءاللہ اسے پڑھنا آئے گا۔ من دخلہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے ما دخلہ رسول کریم، لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے رسول کریم۔ اخفا کی مقدار، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ نارا ذات، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال ہے، اس لیے تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے نارا ذات کتاب فیہ، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے کتاب فیہ۔ آپ کو پوچھے اخفا کی کیا مقدار ہے تو آپ بتائیں گے 1 الف کی مقدار ہے، اور 1 الف کی پہچان کیا ہے؟ بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگے، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ یوم ینفخ، اچھا واو لین کا قاعدہ ہے، تو اب واو لین کو اسی انداز سے پڑھیں گے جس طرح وہاں پڑھنے کا قاعدہ بتایا ہے۔ اب یہاں اجرا اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں صرف پیش نظر رہے اخفا، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ سامنے ہے، اس لیے دوسرے قواعد حروف مدہ، حروف لین اور زبر زیر پیش، تو یہ قواعد کا استحضار ہو چکا ہے، اس لیے اب یہاں صرف نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ سامنے رہنا چاہیے۔ یوم ینفخ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے یوم ینفخ ما طغی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے طا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے ما طغی فتح قریب۔ ہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے فتح قریب۔ ما ثقلت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے ما ثقلت انزلنا۔ اب اگر بچہ پڑھے انزلنا تو یہ غلط ہو جائے گا، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، جیسے پنکھا بولتے وقت پنکھا میں نون کو ہم چھپا لیتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ انزلنا، اگر کوئی بچہ کہتا ہے یا کوئی پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ انزلنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے انزلنا شیء قدیر۔ حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا، جیسے شیء قدیر۔ اب یہ 2 قاعدے ہو گئے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے آپ نے بتا دیے، اظہار اور اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار حلقی ہوگا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے
تو نون ساکن اور تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور اخفاء کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جسے پنکھا کے نون کو پنکھا بولتے وقت پڑھتے ہیں۔ جس طرح پنکھا کے نون کو ظاہر نہیں کرتے، اسی طرح اخفاء میں بھی نون ساکن کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اخفاء کی مقدار 1 الف ہوگی۔